ایران کی نئی تجویز سے مطمئن نہیں، بات چیت ہو رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایران پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، انہیں تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں۔ امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزے کا خیز دعویٰ کیا کہ ایران ہم سے ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی قیادت تقسیم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر کی پھر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا، پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں، یقین نہیں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کانگریس سے اجازت لینے کے حق میں نہیں، ایسا مطالبہ کرنے والے محب وطن نہیں ہیں۔ ایران نے اپنا نیا پیغام امریکہ پہنچا دیا۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو مذاکرات کے لیے نئی تجاویز بھیج دی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے جمعرات کی شام اپنے تازہ مذاکراتی مسودے کا متن پاکستان کے حوالے کیا۔ یہ پیش رفت ایک بار پھر ایران کی جانب سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا ثبوت ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ایران کی نئی تجویز ملنے کی تصدیق، تفصیلات بتانے سے انکار۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان اینا کیلی نے کہا ہے کہ معاملے پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ ایران سے جنگ جاری رکھنے کا ٹرمپ کا اختیار ختم۔ امریکی کانگریس جنگ سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد سے دونوں ممالک میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ وار پاورز ایکٹ کے حوالے سے 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی اب ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر کو کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ ایران نے امریکی جارحیت کے جواز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پیش کی گئی نئی توجیہات کی مذمت۔ اسماعیل بقائی نے سوال اٹھایا کہ حق دفاع کس چیز کے خلاف؟ کیا ایران نے کوئی مسلح حملہ کیا تھا جو دفاع کا جواز فراہم کرے؟ یہ ہرگز حق دفاع نہیں تھا بلکہ ایرانی قوم کے خلاف ایک کھلی جارحیت تھی جس کا بھرپور اور بروقت جواب دیا گیا۔ خطے پر پھر جنگ کے بادل گہرے۔ ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا فوری جواب دینے کے لیے تیاری تیز۔ NBC نیوز کا دعویٰ، ایران ملبے کے نیچے دبے میزائل اور دیگر اسلحہ نکالنے میں مصروف۔ امریکی سینٹ کام نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف مختصر مگر شدید حملوں کی ایک لہر کی تجویز پیش کی ہے۔ کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر اور جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین نے سچویشن روم میں ٹرمپ کو ممکنہ فوجی آپشن سے آگاہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق ممکنہ اہداف میں ایران کے فوجی اثاثے قیادت اور بنیادی ڈھانچہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایران جنگ کی اصل لاگت کتنی؟ امریکہ میں 25 ارب سے $1 ٹریلین تک تخمینہ۔ پینٹاگون نے جنگی اخراجات 25 ارب ڈالرز بتائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پینٹاگون کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ عباس زرخشی نے کہا کہ امریکی حکومت جنگی اخراجات سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے۔ امریکہ کو $100 ارب سے زائد براہ راست نقصان ہو چکا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس زرخشی نے کہا کہ بالواسطہ اخراجات امریکی ٹیکس دہندگان کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ امریکی گھرانے پر جنگ کے باعث ماہانہ $500 کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ کا اصل مطلب سب سے پہلے اسرائیل ہے۔ ایران کا جنگ میں معاونت کرنے والے علاقائی ممالک سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کہا کہ خلیجی ریاستوں کو اپنے جارحانہ اقدامات پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر فوجی اڈے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے فراہم کر کے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ ان ممالک نے تنازع کی بنیادی وجوہات کو نظر انداز کر کے اپنی غیر قانونی فوجی کارروائیوں کا الزام ایران پر ڈالنے کی کوشش کی۔ حیدرآباد کنگز مین PSL 11 کے فائنل میں پہنچ گئے۔ ایلیمنیٹر 2 میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے شکست۔ ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 184 رنز ہی بنا سکی۔ حیدرآباد کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے فاسٹ بالر حنین شاہ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ 33 رنز کے عوض 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ 15 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز اسکور کیے۔ عثمان خان نے 61 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ کپتان مارنوس لیبوشان 39، سیم ایوب 38 اور کوشال پریرا 37 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا تنازع۔ وزیراعظم نے معاملے پر اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون کی سربراہی میں وزیر مملکت طلال چودھری، سیکریٹری کابینہ کامرس سیکریٹری کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی آئندہ 1 ہفتے میں معاملے کا جائزہ لے کر جامع رپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی معروضات کمیٹی کو پیش کر سکے گا۔ کمیٹی بلا تفریق سنے گی۔ معاملے پر حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کرے گی۔
ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کیس میں قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، ریاست ناجائز قبضوں اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا دعویٰ، کہا پن بجلی کی پیداوار بھی بڑھ کر 6000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ بجلی کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ گزشتہ روز ہمیں LNG گیس موصول ہو چکی ہے۔ لوڈ مینجمنٹ کسی کوتاہی یا پیداواری صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ڈیزل یا فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی بہت مہنگی پڑتی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب، ملیر کورنگی سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ عوام نے وفاقی وزیر توانائی کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ دنیا آج مان رہی ہے، بھارت دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ مارکہ حق کی فتح کو آج 1 برس مکمل ہوا، اس سے پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ آج ہم بنیاد مرصوص کی عظیم فتح کا جشن منانے کے لیے کھٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے چند ہی گھنٹوں میں بزدل مکار دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ بھارت کی سازش بری طرح ناکام ہوئی، پاک فضائیہ نے بھارت کے رافیل کو ڈھیر کر دیا۔ گوبل سمود فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے 209 افراد رہا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی رہائی پانے والوں میں شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مشتاق احمد کی رہائی کی تصدیق کر دی۔ رضاکاروں کو یونان کے جزیرے کریٹ اور پھر نامعلوم شہر لے جایا گیا۔ 2 رضاکار مشتبہ قرار دے کر تفتیش کے لیے اسرائیل منتقل۔ امریکہ نے فلوٹیلا کو سیاسی ڈرامہ قرار دیا۔ اتحادی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے جہازوں کو اپنی بندرگاہوں تک رسائی اور سہولیات دینے سے روکیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سرحد پار سے معصوم جانوں کے ساتھ ایسا سلوک افغان حکومت کی بربریت کا عکاس ہے۔ آج بھی کوڈ کاپٹرز حملے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے 3 شہری زخمی ہوئے۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ افغان حکومت کے رہنماؤں کا اخلاقی کردار انتہائی پست ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے مالی امداد کا پروگرام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ رحمت کارڈ کا مقصد مستحقین کی معاشی خود مختاری ہے۔ منصوبہ نواز شریف کی رہنمائی میں شروع کیا گیا، اس سے آگے بڑھائیں گے۔ خواہش ہے کہ پنجاب میں کوئی بیوہ اور یتیم بچہ خود کو بے سہارا محسوس نہ کر سکے۔ بنوں اور شمالی وزیرستان میں پولیو کے 2 نئے کیسز کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 3 ہو گئی۔ نیشنل EOC کے مطابق پولیو کے خاتمے کے لیے ٹارگیٹڈ اقدامات اور مؤثر حکمت عملی پر عمل جاری ہے۔ پولیو سے تحفظ کے لیے ہر مہم کے دوران بچوں کو قطرے پلانا ناگزیر ہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران تقریباً 1,90,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لندن میں 2 یہودیوں پر چاقو سے حملہ کرنے والے ملزم پر فرد جرم عائد۔ واقعہ گولڈرز گرین میں پیش آیا تھا۔ 45 سالہ عیسیٰ سلیمان پر اقدام قتل اور دہشت گردی کے الزامات عائد۔ ملزم پر عوامی مقام پر چاقو رکھنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ واقعے کے بعد برطانیہ میں دہشت گردی کے خطرے کی سطح کو بڑھا کر شدید کر دیا گیا۔ اور فیفا کانگریس میں صدر فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کا اسرائیلی نمائندے سے ہاتھ ملانے سے انکار۔ کینیڈا میں جبریل رجوب نے اسرائیلی فٹ بال ایسوسی ایشن کے نائب صدر باسم شیخ سلیمان کے ساتھ اسٹیج پر قریب کھڑے ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ فیفا کے صدر نے رجوب کو قریب آنے کے لیے اشارہ کیا، بازو سے پکڑ کر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ صدر فلسطینی فٹ بال فیڈریشن نے کہا، ہم تکلیف میں ہیں، اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔